ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کا خدا کی بارگاہ میں جو قدر منزلت ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ جو جملہ ہے یہ فضائل کا ایک سمندر ہے جس کو رسول خدا نے کوزے میں بند کر دیا ہے. فاطمہ جس سے راضی ہو اس سے خدا راضی ہوتا ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہوتا ہے. فاطمہ جس سے راضی ہو اس سے خدا راضی ہوتا ہے. خدا اپنے کسی بندے کے ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے راضی نہیں ہوتا، وہ ناراض نہیں ہوتا. یہی جملہ خاتون جنت کے معصوم عن الخطا ہونے کے منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے فضائل بھی سنے الحمدللہ، ان اشروں میں مصائب بھی سنے. میں آج صرف وہ جلدی وہ خطبہ سناؤں گا جو خاتون جنت کی رحلت کے موقع پر اور آپ کی تدفین کے موقع پر امیر المومنین نے پڑھا ہے. سب سے پہلے عرب دنیا میں نہج البلاغہ کو متعارف کرایا ہے شیخ محمد عبدہو نے. مصر کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین تھے، مختصر انہوں نے شرح بھی لکھی ہے، شیخ محمد عبدہو. اسی مفتی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے مقدمے میں سید العلماء علامہ علی نقوی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے تقریباً 25 کے قریب حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے. اچھا جی، کیا فرماتے امیر المومنین؟ السلام علیک یا رسول اللہ انی وان ابنتک نازلت فی جوارک. اگر میں عربی متن بھی پڑھوں اور پھر ترجمہ بھی تو پھر وہ مکمل نہیں سنا سکوں گا، اس لیے آپ کی اجازت سے میں عربی متن نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سیدۃ النساء حضرت فاطمہ کے دفن کے موقع پر فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو میری جانب سے اور آپ کی پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو. یا رسول اللہ آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا. ہمارا ایمان ہے امیر المومنین اپنے زمانے میں ساری دنیا کے صابرون سے بڑے صابر تھے. کبھی جنگوں میں، خیبر میں، خندق میں، بدر میں، حنین میں، حتیٰ وہ جو در و دیوار کا سانحہ پیش آیا اس میں بھی علی کے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوٹا. لیکن جب دختر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے فرمایا تو یہ الفاظ یہ ہیں، قل یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یہ آپ کی بیٹی کی جدائی کی وجہ سے میرا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا. لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ کی رحلت کا صدمہ جانکاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیباہی سے کام لینا ہے. یعنی آپ کی رحلت پر جو میں نے صبر کیا ہے اسی صبر کو آپ کی بیٹی کی جدائی پر بھی اپناؤں گا. جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا. یہ آن حضرت سے مخاطب ہیں، رسول خدا سے مخاطب ہیں. ہاں وہ دنیا رسول خدا کو ایک مٹی اور پتھر سمجھنے والے ذرا امیر المومنین کے اس فرمان کو سنیں. ہاں فرماتے ہیں جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں کی آپ کی روح نے پرواز، اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی، آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ امانت پلٹائی گئی. یہ امانت فاطمہ میرے پاس امانت تھی، یہ آپ کو واپس لوٹائی جا رہی ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب یہ امانت امیر المومنین کے پاس آئی تھی اس کی یہ حالت نہیں تھی جو حالت اس دنیا سے لکھا ہوا ہے. بس ایک سایہ سے زیادہ نہیں بچی تھی، ایک سایہ سے گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی. یہ جملہ مجھے لگتا ہے سید سجاد نے اپنے بابا کو سپرد خاک کرنے کے بعد یہ پڑھا تھا، یہ اپنے جد علی سے سیکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اما حزنی فسرمد، یہی الفاظ امام زین العابدین نے امام حسین کو تفر کر کے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو مسائل میں سنایا بھی ہے. اب میرے یہ غم کا طوفان کبھی رکے گا نہیں. وہ اما لیلی فمصحت، آج کے بعد علی کو رات کو سونا نصیب نہیں ہوگا. میرا غم بے پایان
اور میری راتیں بے خواب ہیں، بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ یہی جملہ سید سجاد نے دہرایا ہے، حتیٰ یختار اللہ لأہل بیت نبیک دارک التی انت بہا مقیم۔ بابا اس وقت تک سجاد روتا رہے گا جب تک آپ کے پاس نہیں آتا۔ یہی جملہ امیر المومنین نے خاتون جنت کی تدفین کے موقع پر فرمایا۔ وہ وقت آ گیا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، علی کہہ رہے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا، محاذ بنا لیا آپ کی بیٹی کے خلاف۔ آپ ان سے پورے طرح پوچھیں، یہ عجیب بات ہے، رسول خدا سے کہتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ شیخ عباس قم نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ غم کی داستانیں بھی بتائیں گی جو شاید ہمیں بھی نہیں بتایا۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئی، حالانکہ آپ کے گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھی۔ ہر گلدستہ آذان پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی تھی۔ جی آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، آپ دونوں پر میرا سلام، کس پر؟ رسول خدا پر اور خاتون جنت پر۔ نہ ایسا سلام جو کسی ملول اور دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے، ایسا سلام نہیں۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدہ سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، 2 جملے عرض کروں۔ جب امیر المومنین کو خبر ملی، تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیائی انسانیت کا رسول کے بعد سب سے بڑا صابر اور شجاع اور بہادر علی، جب خبر ملی روایات میں ہے فغشی علیہ ہے، غشی طاری ہو گئی اور زمین پر علی گر گئے۔ تدفین کے لیے خاتون جنت کا جسد پاک تیار ہوا اور بلایا بیٹیوں کو ہلم وتزودوا من امکم، آؤ اور اپنی مادر گرامی کے آخری ودا کر لو۔ آئے حسن اور حسین، اپنے آپ کو مادر گرامی کے بدن پر گرایا۔ امام حسن نے فرمایا کلمینی یا اماں، اماں مجھ سے بات کریں قبل اس کے کہ میری روح بدن سے پرواز کر جائے۔ امام حسین نے اپنا رخسار مادر گرامی کے قدم پر رکھا، کلمینی، قبل اس کے کہ حسین کا جگر پھٹ جائے، بات کریں۔ حسن حسین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ہماری روایات میں لکھا ہوا ہے اور ایک معجزہ سے کم نہیں ہے، کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب نے لکھا ہے شیعہ سنی نے کہ وہ شام کے بازاروں اور درباروں میں امام حسین کے سر مبارک نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی بدن سے جدا کیے جانے کے بعد۔ ارأیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حسن حسین نے جب رونا شروع کیا، فانت وحنت، خاتون جنت کی نالہ کی فریاد بلند ہوئی، واخرجت یدیہا، بند قدم کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھوں کو نکالا، وضمہما الی صدرہا، دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا۔ منادا کی آواز آئی ارفعہما، علی حسن اور حسین کو ماں کی جنازے سے الگ کر دو، قد اب گیا ملائکۃ السماء، ان کے گریوں سے آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ لا اضحك الله سنا ان دهر ان ضحكت آل احمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ حق ہے علی، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی۔